السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوکل علیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین اہلا وسہلا مرحبا. میں آپ کو تجوید کے 5ویں سبق پر خوش آمدید کہتی ہوں. اس سے پہلے کہ ہم اپنے سبق کا آغاز کریں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے جو ہے ایک اہل ہے، ان کی فیملی ہے ایک، اور ان کے خاص چنے ہوئے لوگ ہیں، اس کے خاص بندے ہیں. ہمیں اس حدیث جو کہ ابن ماجہ میں مینشنڈ ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ کے لیے اللہ کا خاندان ہے، اللہ کے اہل ہیں. اور ان سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا جو اہل القرآن ہیں وہ اہل اللہ ہیں، یعنی جو قرآن والے لوگ ہیں وہ اللہ کے لوگ ہیں اور اس کے خاص چنے ہوئے بندے ہیں. ابن القیم رحمہ اللہ اس بات کو ہمیں وضاحت کے ساتھ بتاتے ہیں کہ جو بے شک جو قرآن والے لوگ ہیں وہی اللہ کا اہل ہیں اور اس کے خاص چنے ہوئے بندے ہیں. ان پر یہ خاص عنایت ہے، اور کیا خاص عنایت ہے؟ وہ یہ عنایت ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں اور اس پر سوچ بچار کرتے ہیں، اور جب اس کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کو خوبصورتی کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر اچھی آواز میں تلاوت کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، جو کہ بہت اہم ہے. ہماری زندگی کو بدلنے کا جو خاص جو ذریعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے وہ قرآن ہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ ہم یہ سب چیزیں کر سکیں اور اہل القرآن بن جائیں اور اہل القرآن بن کر اہل اللہ میں شامل ہو جائیں. آمین یا رب العالمین. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، کیونکہ ہم نے پچھلا ٹاپک کمپلیٹ کر لیا تھا مخارج کا اور ہم نے اس کو ریویو بھی کر لیا تھا، ایک تصویر ہے ہمارے پاس جس کے تھرو آپ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے مخارج کہاں ہیں، اور تاکہ یاد دہانی رہے اور آپ روز پریکٹس کرتے رہیں. اور ہم نے اس کا طریقہ بھی دیکھا تھا کیسے اس کی پریکٹس کرنی ہے. تو آج ہم لوگ اب صفات شروع کریں گے. ایک لمبا ٹاپک ہے یہ، لیکن کچھ سیکشنز ہیں اس کے جو انشاءاللہ ہم ایک چیز کو ایک وقت میں لے کے چلیں گے. صفات الحروف جو ہیں وہ ہیں عربی حروف کی صفات بھی ہیں، جیسے کہ مخارج ہیں، ہر حرف کا ایک مخرج ہے، ایسے ہی کچھ خاص صفات ہیں جو جڑی ہوئی ہیں عربی کے حروف کے ساتھ. جو صفات سیکھنے کا مقصد کیا ہے کہ جو حرف کا تلفظ ہے اس کو واضح کر لیا جائے، اور جو سکون والے حروف ہیں ان کا دورانیہ جان لیا جائے کہ کس کو کتنا وقت دینا ہے، کم دینا ہے، زیادہ دینا ہے، اور اپنی تلاوت کو بہتر بنانا. کیونکہ جو حروف ہیں وہی بنیاد ہیں تلاوت کی، وہی بنیاد ہیں ایک زبان کی. تو جب ان کو بہتر بنائیں گے تو ہی ہماری تلاوت انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی. پھر جو حروف ایک ہی مخرج سے نکلتے ہیں ان کی آوازوں کو آپس میں تفریق کیسے کرنا ہے آپ نے، اس کی صلاحیت اسی طرح ہی آئے گی جب ہم صفات پڑھیں گے اور اس کو حروف کے اوپر اپلائی کریں گے. صفات نہ جانے کی وجہ سے حروف کی آوازیں ایک جیسی ہو جائیں گی، جیسے لا اور ذا کی آواز جو ہے وہ ذا ہی آئے گی، کیونکہ ہمیں صفت کا پتہ ہی نہیں ہے جس سے ان کو دونوں کی آوازوں کو فرق کرنا ہے، دونوں ایک ہی مخرج سے نکل رہے ہیں. ایسے ہی سین اور ثا ہے، ان کی آوازیں بھی آپس میں صفت کی وجہ سے ہی فرق ہو رہی ہیں. اور ذا ہے، جو یہ حروف ہیں ان کا آپس میں فرق کیا جانا، مخرج کا جاننا اور صفات کا جاننا ملا کے اس کی مدد سے ہم ہر حرف کو اس کے صحیح آواز کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں. پھر جب ہمیں علم حاصل کر لیں گے انشاءاللہ تو اس سے ہمیں اعتماد آئے گا. جب ہم تلاوت کریں گے تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم ایک حرف کو صحیح پڑھ رہے ہیں، اس کی آواز سے پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے. کیونکہ جب ہمیں نہیں علم ہے تو ہم کسی طرح بھی ادا کر دیں گے، پھر ہم تلاوت کو اعتماد کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں ایک ہیزیٹیشن ہوگی کہ پتہ نہیں میں نے صحیح پڑھا یا نہیں پڑھا. تو انشاءاللہ اس علم کے ساتھ آپ میں اعتماد آئے گا، آپ کہیں پہ بھی تلاوت کر سکتے ہیں. اس کے بعد صفات کا علم جو ہے وہ فرق کرتا ہے جو عام تلاوت ہے اس میں اور جو بہترین تلاوت کرنے والے ہیں ان میں. جن لوگوں نے یہ صفات پڑھی ہیں اور وہ اس کو اطلاق کرتے ہیں اس کا حروف کے اوپر، ان میں، اور جنہوں نے کبھی یہ پڑھا نہیں ہے، حالانکہ آپ نے چاہے بچپن میں قاری صاحب سے پڑھا ہو
لیکن جب تک آپ نے یہ رولز نہیں پڑھے اور وجہ نہیں جانی کہ کیوں ایک حرف کو اس طرح سے پڑھا جا رہا ہے، آپ نے آواز کو کاپی تو کر لیا تھا بچپن میں، لیکن اب وقت یہ ہے کہ آپ اس کو اور بہتر بنائیں صفات جان کے، تاکہ آپ کی تلاوت بھی بہتر ہو سکے۔ تو صفات کیا ہیں؟ جیسے کہ انسان ہیں، انسانوں کی مانند حروف کی بھی منفرد شخصیت ہے، ہر حرف کی اپنی ایک منفرد خاص شخصیت ہے، دوسرے سے فرق ہے اس کی صفات کی وجہ سے، جیسے انسان آپس میں فرق ہوتے ہیں۔ ایسے ہی جیسے کچھ انسان بہت کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، کچھ انٹروورٹس ہوتے ہیں، کچھ بہت ایکسپریسو ہوتے ہیں، ایسے ہی کچھ حروف جو ہیں وہ کچھ انٹروورٹس ہیں، کچھ ایکسٹروورٹس ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا فرق ہے ان حروف میں۔ صفات کو ہم ڈیوائڈ کر لیتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک وسیع ٹاپک ہے۔ تو صفات الحروف جو ہیں وہ پہلے دو جو چیزیں ہیں جس میں ہم اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں وہ ہے صفات العرضیہ اور صفات الاصلیہ۔ تو یہ جو تقسیم ہے حروف کی، وہ اس کی بنیاد یہ ہے کہ کچھ صفات جو ہیں وہ ہمیشہ حرف کے ساتھ جڑی بھی رہتی ہیں، وہ کبھی علیحدہ نہیں ہوتی، چاہے حرف کہیں پہ بھی آ جائے، چاہے اس کے اوپر فتحہ ہے، دمہ ہے، کسرہ ہے، زبر زیر پیش ہے یا سکون ہے، یا کسی بھی حالت میں ہے، کسی حرف سے پہلے ہے یا بعد میں ہے، کسی چیز کا بھی امپیکٹ اس کو بدلتا نہیں ہے، کیونکہ یہ صفت حرف کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یہ علیحدہ کبھی بھی نہیں ہوتی۔ تو وہ صفت جو ہے وہ اصلیہ صفت ہے۔ اور جو صفات العرضیہ ہیں جو کہ ہمیشہ نہیں رہتی، ہمیشہ حرف کے ساتھ نہیں ہوتی، کبھی کبھی نظر آتی ہیں، کبھی ان کا اطلاق ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا۔ اور یہ ٹاپک ہم انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے، یہ موضوع ہم بعد میں پڑھیں گے، ابھی ہم اس وقت صفات الاصلیہ پہ فوکس کریں گے۔ صفات الاصلیہ جو ہیں وہ دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہیں، جن میں سے ایک ہم آج پڑھیں گے اور ایک انشاءاللہ اگلے لیسن میں پڑھیں گے۔ صفات المتضادہ، وہ صفات جن کے اپوزٹس ہوتے ہیں۔ یہ صفات وہ ہیں جس میں جب ہم ایک کیٹیگری کو لیں گے تو پھر سارے حروف کو ہم کسی نہ کسی ایک سیکشن میں ڈالیں گے۔ لیکن صفات الغیر متضادہ جو ہیں وہ ایسی صفات ہیں جو کہ ان کا کوئی اپوزٹ نہیں ہے، وہ خاص حروف ہیں، ان کے ساتھ یہ جڑی ہوئی ہیں، تو ہمیں صرف فوکس ان حروف کو کرنا ہے جب ہم ان صفات کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو ہمیں دوسرے حروف کو سوچنے کی اور کمپیئر کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، لیکن صفات المتضادہ میں کمپیریزن ہوگا کہ کون سا حرف کس سیکشن میں جائے گا، کس حصے میں جائے گا۔ تو آئیے انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں۔ پہلی جو قسم ہے صفات المتضادہ کی، یعنی صفات جن کے آپس میں الٹ موجود ہیں، ایک دوسرے سے متضاد موجود ہے، جیسے ہم اردو میں متضاد کہتے ہیں نا، متضاد اور غیر متضاد۔ یہ عربک میں ہم متضادہ کہتے ہیں کہ ضاد اور ضاد میں فرق ہے۔ جو ہمس ہے اور جہر، یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ہمس جو ہے وہ حروف ہیں جو سرگوشی کیے جا سکتے ہیں، اور جہر وہ حروف ہیں جو واضح ہیں، ان کو سرگوشی نہیں کیا جا سکتا۔ جب آپ کوشش کریں گے جو کہ حروف ہمس کے ہیں، فا، ہا، ثا، ہ، شین، خا، صاد، سین، کیف اور تا، ان کو آپ سرگوشی میں بول سکتے ہیں، آپ ان کی سرگوشی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ سانس کے بہاؤ کے ساتھ ادا ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو سب کو شروع میں کہا تھا کہ آپ سانس کو روکنے کی پریکٹس کریں اور پھر زیادہ حصہ قرآن کا پڑھیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا سانس مضبوط ہو جائے گا، کیونکہ لنگز مضبوط ہو جائیں گے۔ تو اس کی مدد سے جب آپ کا سانس مضبوطی سے نکلے گا تو یہ حروف بھی جو سننے والا ہے اس کو صحیح بہتر سنائی دیں گے۔ اگر آپ کا سانس جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے اور اتنا مضبوط نہیں ہے تو پھر یہ حروف کی آواز بھی اتنی مضبوط نہیں ہوگی۔ تو اس کے لیے آپ کو سانس کی پریکٹس کرنی چاہیے، کیونکہ یہ جو حروف ہیں وہ سانس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اور ان کو سرگوشی کیا جا سکتا ہے۔ جبکہ اگر آپ جہر کے حروف دیکھ لیں تو ان کو سرگوشی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ واضح حروف ہیں۔ با، اگر آپ با کو سرگوشی کرنے کی کوشش کریں گے تو نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی میم، اگر آپ منہ کھول کے اور ہلکی سی آواز کے ساتھ اس کو کرنے کی کوشش کریں گے تو نہیں، وہ ڈیپینڈ کسی اور چیز پہ کر رہا ہے، اس کی بنیاد کوئی اور چیز ہے جو اس کو مضبوط بناتی ہے، سانس کا بہاؤ اس کو مضبوط نہیں بناتا۔ لیکن یہ حروف جو ہیں ان کے لیے سانس کا بہاؤ جو ہے وہ ان کو مضبوط بناتا ہے، ان حروف کو، تو ان کو سرگوشی کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ جب ان کو پڑھ رہے ہیں، چاہے ان کے اوپر کوئی حرکت موجود ہے یا نہیں موجود ہے، تشکیل موجود ہے یا نہیں، تو آپ نوٹس کریں گے کہ اپنا ہاتھ آپ لے کے آئیں اپنے منہ کے آگے، تو آپ جب یہ حروف بولیں گے تو
تو آپ کو اپنا وہ سانس جو ہے وہ محسوس ہوگا آپ کے ہاتھ کے اوپر. لیکن جو آپ کا جو حروف جہر ہیں ان کے بالکل بھی آپ کو سانس کا بہاؤ محسوس نہیں ہوگا. جیسے آپ میم کہیں گے ما، جب منہ کھولیں گے تو آئے گی آواز، لیکن ہم نے منہ کھولا فتحہ کے لیے، زبر کے لیے ہم نے منہ کھولا ہے، میم کے لیے منہ نہیں کھولا ہے. جب ہم میم کہتے ہیں تو غنہ کی آواز ناک سے نکلتی ہے، جو کہ آواز ہے، سانس نہیں ہے. دوسری جو کیٹیگری ہے صفات کی، وہ صفات متضادہ کی، وہ ہے شدت، توسط اور رخوہ. اور یہ جو صفت ہے یہ آواز کے بہاؤ پہ بنیاد رکھتی ہے. جو حروف شدہ کے حروف ہیں ان کی آواز کا بہاؤ جو ہے وہ مقید ہے، وہ رک جاتا ہے، ووکل کورڈز بند ہو جاتے ہیں اور ان کی آواز بہت چھوٹی ہے. خاص طور پہ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے بتایا تھا کہ جو حروف جن کے اوپر حرکات ہوتی ہیں ان کی سب کی ٹائمنگ ایک جیسی ہی ہوتی ہے، جبکہ جو حروف جن کے اوپر سکون ہے ان کی ٹائمنگ فرق ہوتی ہے ایک دوسرے سے. تو آج ہم یہ صفت پڑھیں کس وجہ سے فرق ہوتی ہے. جو حروف شدہ ہیں، مضبوطی والے حروف ہیں، ان کی آواز کا بہاؤ رک جاتا ہے. تو ان کے لیے ایک اور صفت کی ضرورت ہوتی ہے، اسپیشلی جب ان کے اوپر سکون ہوتا ہے. اس صفت کا اطلاق جو ہے وہ زیادہ اس وقت آتا ہے جب حروف کے اوپر سکون ہوتا ہے. حمزہ، مؤمنون، مومنون، مؤمنون، اگر آپ حمزہ پہ جرک نہیں کریں گے، اس کو آواز اس کی مضبوط نہیں بنائیں گے، تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ نے واو پڑھا ہے، مومنون. اور وہ غلط ہو جائے گا کیونکہ واو نہیں ہے، وہ حمزہ ہے وہاں پہ. مؤمنون. ایسے جیم، دال، قاف، طا اور با، ان کی صفت ہے جو کہ آئے گی اور ان کی آواز کو سنوائے گی ہمیں جب اس کو ہم اپلائی کریں گے. قلقلہ کی صفت ہے وہ. اد، اگر میں قلقلہ نہیں کروں گی تو جیم رک جائے گا، اد، تو مجھے مخرج کو چھوڑنا پڑے گا، اج، اج. تو یہ جو باؤنسنگ ساؤنڈ ہے، اچھلتی ہوئی آواز ہے، وہ جیم کے ساتھ آئے گی تو ہی جیم سنائی دے گا. ایسے ہی دال، قاف، طا اور با. تو یہ صفت جو ہے شدہ کی، ان کا یہ ہمیشہ رہتی ہے حرف کے ساتھ کیونکہ اس کی آواز چھوٹی ہے، لیکن جب ہم ساتھ میں ہر کا پروناؤنس کرتے ہیں تو وہ نیچرلی ہم کیونکہ بہت جلدی لفظ کی آواز سے اس کی تشکیل کی آواز میں جا رہے ہوتے ہیں تو وہ آواز آ جاتی ہے ہمیں کیونکہ مخرج کھل جاتا ہے، ووکل کورڈز کھل جاتے ہیں اس کو فتحہ، دمہ اور کسرہ کو پروناؤنس کرنے کے لیے، کو ادا کرنے کے لیے. تو پھر کاف اور تا جو ہیں وہ حمز کے حروف ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو ابھی ہم نے حمز پڑھا ہے. جو حمز کے حروف ہیں ان میں کاف اور تا ہے، ان کو ہم باؤنس نہیں کرتے. ان میں وہ جو آواز ہے جیسے جیم، دال، قاف، طا اور با میں آتی ہے وہ کاف اور تا میں نہیں آتی، بلکہ حمز کی آواز آتی ہے. اک، ات. آپ کو نہیں کہیں گے، آپ کو کہیں گے تو وہ یہ والا کاف لگے گا جو کہ بھاری بھی ہے، جو کہ ایک اور صفت ہے جو انشاءاللہ ہم آج پڑھیں گے. اک، ات. سو کاف اور تا جو ہیں ان کے لیے ایک اور صفت آئے گی کیونکہ ان کی آواز کا بہاؤ رک جاتا ہے فوراً ان حروف کی. جو دوسری کیٹیگری ہے اس کی التوسط. اب اس کی ایک درمیانی کیٹیگری بھی ہے جو کہ رخوہ سے فرق ہے، نرمی والے حروف سے فرق ہے کیونکہ یہ درمیانے حروف ہیں. ان کی آواز کا بہاؤ جزوی ہے اور جزوی قید ہے اس میں. تو جو آواز ہے وہ بہنے کی جگہ کہیں سے تو مل رہی ہے، مخرج بند تو ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ پیسج کو جگہ اویلیبل ہے. جیسے لام کا مخرج اگر آپ کو یاد ہو تو زبان کا اگلا پورا کنارہ تھا جو کہ لگ جاتا ہے اور پھر لام ہم کہتے ہیں، تو جو آواز ہے وہ سائڈوں سے نکل کے آتی ہے. نون اور میم کے لیے ناک، جو آواز ہے وہ ناک سے نکل کے آتی ہے، وہ مخرج بالکل بند ہو جاتا ہے. جو آواز ہے وہ ناک سے آتی ہے. اور آئین کے لیے بھی تھوڑا سا حصہ کھلا ہوتا ہے اور جب ہم اس کو کھولتے ہیں تو جو آئین کو ادا کریں گے تو اگر ہم اس کی آواز کو منہ سے سیدھا نہیں نکلنے دیں گے تو وہ بھاری ہو جائے گی، وہ منہ کے تالو کی طرف چلی جائے گی، منہ کے اندر. تو اگر تالو کی طرف چلی جائے گی اور زبان اور تالو کے درمیان وہ ایک کمپریشن بن جائے گا تو پھر اس سے آواز آئین کی ایسے لگے گی جیسے آئین ایک بھاری لفظ ہے، جو کہ آئین بھاری لفظ نہیں ہے، ہلکا لفظ ہے. اس کے لیے آپ ہونٹ کو تھوڑا سا کھینچیں گے تو آپ کامیاب ہوں گے کہ آواز سیدھی منہ سے نکل جائے، اندر ہی نہ رہے، کیونکہ اندر رہے گی تو پھر وہ اس کو بھاری بنا دے گی. را ایسے ہی اگر آپ کو یاد ہو تو جب ہم نے را کا مخرج پڑھا تھا تو را جو ہے وہ زبان کے درمیان ایک لائن ہے جس میں سے اور ہم ہلکے سے زبان کا مخرج لے کے جاتے ہیں، تالو کے ساتھ ملاتے ہیں اور وہ تھوڑی سی جو سرسراہٹ، وہ جو تھرتراہٹ ہے وہ ہوتی ہے اس را میں.
کیونکہ جو آواز ہے وہ درمیان کے پاسے سے گزر رہی ہے، اس کی وجہ سے را میں وہ تھرتھراہٹ ہے، را۔ سو جب ان حروف کے اوپر سکون ہوتا ہے تو ان کی ٹائمنگ تھوڑی سی لمبی ہوتی ہے، ان۔ اور اگر آپ نہیں وہ ٹائمنگ دیں گے نا اس کو، تو وہ پھر وہ قلقلہ والے حروف کی طرف لگے گا، کیونکہ آپ نے ان کا ٹائم شارٹ کر دیا، تو وہ وہ جسے لام جو باؤنس ہو جائے گا، اور ان اکثر لوگ نون کو بھی باؤنس کر دیتے ہیں، لام کو بھی، تو یہ حروف باؤنس ہو جائیں گے اگر آپ ان کو ان کی ٹائمنگ نہیں دیں گے۔ تو تھوڑا سا وقت جب ان کے اوپر سکون ہے تو اس کا دھیان رکھنا ہوگا کہ اگر ہم ادھر رک رہے ہیں، یا حرف کا آخری لفظ ہے یہ، یا یہ حرف کے اندر کا لفظ ہے لیکن ساکن ہے اس کے اوپر، تو اگر ہم رک رہے ہیں تو بھی ساکن آ جائے گا اس کے اوپر، تو ہمیں احتیاط کرنی ہوگی، اس کو تھوڑا سا ایکسٹرا ٹائم دینا ہوگا ان حروف کو، تاکہ ان کی آواز صحیح سے سنائی دے دیں، کیونکہ یہ شدہ کے حروف نہیں ہیں، یہ توسط کے حروف ہیں۔ رخوا کے حروف وہ ہیں جو کہ آواز کا بہاؤ بہت آسان ہے، آرام سے ہوتا ہے، اس میں کوئی مخرج بند نہیں ہوتا، نہ ہی ووکل کورڈز بند ہوتے ہیں کہ جو کہ آواز کو فوراً روک دیں۔ تو جیسا کہ شین ہے، ش، ش، اش، تو اس کا بہاؤ آواز کا آرام سے ہو رہا ہے۔ ایسے ہی فا ہے، اف، سو فا کا بھی بہاؤ آرام سے ہو رہا ہے آواز کا، اس کو بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو وہ جو حروف ہیں وہ سب رخوا میں آتے ہیں، اور ان کی ٹائمنگ لمبی ہے، لمبی ترین ٹائمنگ ہوتی ہے، اور اگر آپ صحیح ٹائمنگ نہیں دیں گے تو حرف کی آواز تھوڑی سی سنائی دے گی، بالکل مکمل آواز سنائی نہیں دے گی، اور خاص طور پہ اس کا دھیان رکھنا ہوگا جب ان کے اوپر سکون ہے، کیونکہ صرف اپنی جگہ بنا ہی لے گی جب ہم اس کو ایک حرکت کے ساتھ پڑھیں گے، تشکیل کے ساتھ پڑھیں گے، زبر زیر پیش کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن جب اس کے اوپر ساکن ہے تو پھر ہمیں خاص خیال رکھنا ہوگا، پھر ہمیں ٹائمنگ دینی ہوگی، کیونکہ وہ رخوا کے حروف ہیں اور اس کی ٹائمنگ زیادہ ہے شدہ کے حروف کی نسبت۔ اور شدہ کے حروف میں آپ کو یاد ہو تو ہم نے بات کی ہے کہ یا قلقلہ آئے گا یا پھر ہمس آئے گا اس کی آواز کو سنائی دینے کے لیے۔ جو تیسری کیٹیگری ہے حروف کی صفات کی، وہ ہے استعلاء اور استفعال۔ اب استعلاء جو ہیں وہ بلندی والے حروف ہیں۔ کیسے بلندی والے حروف ہیں کہ زبان کو ہم اوپر اٹھاتے ہیں اور اس سے جو آواز کا جو کمپریشن ہے وہ زبان اور منہ کا جو تالو ہے اس کے درمیان کریٹ ہوتا ہے، تو اس سے وہ آواز کی جو حرف کی آواز ہے وہ بھاری سنائی دیتی ہے، اور یہ حروف ہیں خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف اور ظا۔ یہ حروف جو ہیں وہ بھاری حروف بھی ہیں، اور آپ کو ان کا خاص خیال رکھنا چاہیے، ان کی آواز بھاری ہی ہونی چاہیے، اور سارے جو حروف ہیں جو مینشن نہیں ہیں استعلاء میں وہ استفعال میں آئیں گے۔ وہ پستی والے حروف ہیں، اس میں وہ جو ایک دباؤ ہم کریٹ کر رہے ہیں منہ کے اور زبان کے درمیان، منہ کی چھت اور زبان کے درمیان، وہ نہیں ہوگا۔ جب وہ نہیں ہوگا تو ہی یہ حروف ہلکی آواز میں سنائی دیں گے۔ اور دونوں کا فرق کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ دونوں حروف کو ایک ہی آواز میں نہ پڑھیں، ایسا کہ دباؤ بن بھی نہیں رہا اور دباؤ ایک درمیانہ سا دباؤ بن رہا ہے سب حروف کے لیے، تو پھر اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے جو ہلکے لیٹر ہیں وہ ہلکے نہیں سنائی دیں گے، اور آپ کے بھاری لیٹر بھاری نہیں سنائی دیں گے۔ سو جو بھاری حروف ہیں ان کے لیے خاص وہ کمپریشن بننا ضروری ہے۔ جب ہم استعلاء کی صفت اس میں لگائیں گے، خا، اخ، اگر آپ خا کہیں گے اخ، خا، خا، تو وہ منہ کے تالو سے اگر آپ نوٹس کریں تو آگے والے سیکشن میں ایک سے دباؤ سا کریٹ ہو رہا ہے، ہونٹوں کو گول کر کے نہیں اس کو کہیں گے، خا نہیں کہیں گے، خا کہیں گے، کیونکہ کمپریشن منہ کے اندر بننا ہے، ہونٹوں میں نہیں بننا ہے۔ اگر آپ ہونٹوں میں سے اس کو بھاری بنائیں گے تو ایک تو اس میں واو کی آواز آ جائے گی، اور پھر جب صرف آپ دمہ کے ساتھ آپ خا کو پڑھیں گے تو پھر ہی صرف خا آپ کو بھاری سنائی دے گا، اگر آپ فتحہ اور کسرہ کے ساتھ پڑھیں گے تو وہ اس کی آواز ویسی نہیں رہے گی، کیونکہ کمپریشن آپ ہونٹوں کے ساتھ بنا رہے ہیں، اور جو کہ غلط طریقہ ہے، اور اس سے واو کی آواز بھی آ جائے گی، اس میں خا آ جائے گی جو کہ غلط ہے۔ خا، اس کی آواز صحیح واضح ہونی چاہیے، اور کمپریشن منہ کے اندر بنے گا، وہ دباؤ جو ہے وہ زبان اور تالو کے درمیان بنے گا، منہ کے اندر، باہر نہیں، کیونکہ جب آواز نکل رہی ہوتی ہے تو پھر ہم اس کا دباؤ منہ کی چھت کی طرف کر دیتے ہیں۔ اس طرح استعلاء والے حروف جو ہیں وہ بھاری آواز میں سنائی دیتے ہیں، اور جو استفعال والے حروف ہیں وہ ہلکی آواز میں سنائی دیتے ہیں، اور وہ سارے حروف جو اس میں مینشن نہیں ہیں وہ استفعال کے حروف ہیں۔ استفعال کے حروف کی جو ٹیکنیک ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کمپریشن نہیں کریٹ ہونے دینا، اگر آپ ہونٹوں کو تھوڑا سا پھیلائیں گے اور زبان کو نیچے رکھیں گے، جو کہ حروف کا مخرج زبان منہ کا شد نہیں ہے، تو پھر اس سے کیا ہوگا، وہ کمپریشن نہیں بنے گا، وہ دباؤ منہ کے اندر نہیں بنے گا۔ اور شین، ایسے ہی سین، زا،
سو اگر آپ نوٹس کریں تو منہ تھوڑا سا پھیلتا ہے اور پھر جو حروف ہیں وہ نکلتے ہیں سیدھے، اس کا منہ کی چھت کی طرف آواز کا دباؤ نہیں جاتا، کیونکہ اگر دباؤ منہ کی چھت کی طرف جائے گا تو پھر آپ کے ذا میں اور ضا میں کوئی فرق نہیں ہوگا، اور ذا میں بھی بعض اوقات اگر مخرج کا صحیح استعمال نہ کیا جائے تو پھر ذا بھی ضا جیسا ہی سنائی دے گا، وہ سب ایک ہی جیسی آواز آئے گی، کیونکہ ہم نے اس کی صفت کو اور اس کے صحیح مخرج کو کا اطلاق نہیں کیا ہوگا۔ اگلی کیٹیگری جو ہے، اس سے پہلے ہم کچھ تصویریں دیکھ لیتے ہیں۔ ضا، ذال اور ثا سب ایک ہی مخرج سے نکلتے ہیں، سو ضا جو ہے اس کا یہ کمپریشن، یہ دباؤ ہے جو کریٹ ہو رہا ہے زبان کے اور منہ کی چھت کے درمیان، جبکہ ذا اور ثا جو کہ سیم مخرج سے ہی نکلتے ہیں، جو زبان کی نوک ہے وہ دانتوں کے ساتھ آ کے رکتی ہے یہاں پہ، اور وہ جو وسلنگ ساؤنڈ جو بنتی ہے کچھ حروف میں صفیر کی آواز جو بنتی ہے وہ نہیں کریٹ ہونے دینی ذا، تا اور ضا کے لیے۔ اور ضا کے لیے اگر آپ نوٹس کریں تو کمپریشن بنتا ہے، وہ اس سے اس کی آواز بھاری ہو جائے گی، پھر ہی ہم ضا کو ذا سے فرق سن سکیں گے۔ ایسے ہی ایک اور کیٹیگری جو ہے وہ ہلکے اور بھاری حروف کی، وہ یہ ہے کہ کمپیریزن کے قاف اور کیف۔ اب یہ دونوں کا مخرج تو زبان کا پچھلا حصہ ہے، تو زبان تو اوپر جائے گی، لیکن یہ جو دباؤ بننا ہے وہ قاف کے لیے بنے گا اور کاف کے لیے نہیں بنے گا۔ کاف کے لیے زبان جو آواز ہے اس کو سیدھے منہ سے باہر نکلنے دیں گے اور یہ دباؤ نہیں بنائیں گے قا سے، تو کیا ان کی آواز آپس میں فرق صرف اسی بیس پہ ہوگی، ورنہ ان کا مخرج ایک دوسرے کے اتنا قریب ہے کہ دونوں کی آوازیں بہت ایک جیسی ہی محسوس ہوں گی جب کوئی سنے گا آپ کی تلاوت، انلیس کہ آپ قاف کو قاف پڑھیں اور کاف کو ہلکا پڑھیں کاف۔ تو دباؤ کا ہونا یا نہ ہونا دونوں کی آواز میں یہی ایک چیز ہے جو فرق کرے گی۔ اگلی جو صفت کی قسم ہے وہ ہے صفت متضادہ کی جو قسم ہے وہ ہے اطباق اور انفتاح۔ سو ایک دوسرے کا متضاد ہیں یہ۔ اطباق جو ہے اس میں اس کا معنی یہ ہے کہ منسلک ہونا، بند ہونا، یعنی جو آواز ہے وہ منہ کی چھت اور زبان کے درمیان ایسے آ کے دباؤ سا کریٹ ہو گیا ہے، اور وہ حروف جو ہیں وہ صاد، ضاد، طا اور ظا کے ہیں۔ اگر آپ نوٹس کریں تو یہ چار حروف جو ہیں وہ اصل میں استعلاء کی حروف سے ہی نکل کے آئے ہیں، لیکن یہ بھاری ترین حروف ہیں۔ تو جب ہم خا کو دیکھیں گے صا کے ساتھ، تو خا جو ہے وہ صاد جتنا ہے بھاری نہیں ہوگا، کیونکہ صاد جو ہے اس میں جو وہ ہم دباؤ بنا رہے ہیں وہ مکمل کمپلیٹ دباؤ ہے، جبکہ خا میں پارشل ہے، تھوڑے حصے میں دباؤ بنے گا، جبکہ صاد میں سب میں بنے گا۔ صاد، ضاد، طا اور ظا، یہ سب حروف جو ہیں وہ اتباق کے حروف ہیں، کیونکہ اس کا دباؤ بہت زیادہ ہے، مکمل دباؤ ہے ان حروف کے لیے۔ اور باقی سارے حروف انفتاح کے حروف ہو جائیں گے، چاہے وہ استعلاء کے حروف ہیں جیسے کہ خا ہے، جیسے کہ قاف ہے، وہ حروف جو ہیں ان میں بن تو رہا ہے دباؤ، لیکن اتنا نہیں بن رہا جیسا کہ صاد اور ضاد میں بنے گا یا طا ظا میں بنے گا، تو وہ سب حروف انفتاح کے حروف ہوں گے، یعنی جو دباؤ ہے اس کی یا تو مکمل غیر موجودگی ہے، جیسے کہ کاف ہے اس میں بالکل بھی دباؤ نہیں ہوگا، جبکہ کاف میں جب جو قاف جو ہیوی ہے اس میں تھوڑا سا دباؤ تو ہوگا لیکن مکمل دباؤ نہیں ہے، تو اس کی آواز صاد اور ضاد اور طا ظا سے فرق ہو جائے گی۔ اتباق اور انفتاح یعنی کھولنا، علیحدہ کرنا، یعنی جو آپ نے وہ جو دباؤ بنایا تھا منہ میں اس کو آپ نے توڑ دیا ہے، اور وہ آواز جو ہے وہ آرام سے باہر نکل رہی ہے، وہ منہ کی چھت کی طرف نہیں ہے اس کا رخ۔ آئیے کچھ حروف کو دیکھ لیتے ہیں جو کہ 3 کیٹیگریز میں بلانگ کرتے ہیں۔ لا جو ہے اس میں مکمل دباؤ ہے، لا تو یہ اتباق کا حرف ہے، اس میں مکمل دباؤ ہے، منہ کی چھت کی طرف زبان سے آپ اس کو روک رہے ہیں اور آواز پوری منہ کی چھت کی طرف جا رہی ہے، تو اس سے وہ لا کی آواز آ رہی ہے، جبکہ قاف میں کمپریشن تو ہے، دباؤ بن رہا ہے لیکن سارے منہ میں نہیں بن رہا، پورے حصے میں نہیں بن رہا، تھوڑا صرف منہ کے سامنے کی سائڈ پر آ رہا ہے قا، تو کمپریشن تو بنے گا لیکن مکمل لا جیسا کمپریشن نہیں بنے گا۔ کاف میں بالکل بھی نہیں ہے دباؤ، جو کہ ہلکا حرف ہے، جو کہ استفال حرف ہے اور انفتاح کا حرف ہے۔ قاف انفتاح کا حرف تو ہے لیکن کیونکہ یہ استعلاء کا حرف ہے تو اس میں تھوڑا سا دباؤ ہے، اور لا جو ہے کیونکہ وہ استعلاء اور اتباق دونوں صفتیں ہیں اس کے اندر، تو اس لیے دباؤ جو ہے وہ مکمل ہے اس کے اندر، اس لیے یہ بھاری ترین ہوگا۔ آخری جو کیٹیگری ہے صفات کی، صفات متضادہ کی، وہ ہے اطلاق اور اسمات۔ اطلاق کے جو حروف ہیں
وہ جلدی اور آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں، اور ان کا مخرج زبان کی نوک اور ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں. یہ فا، را، میم، نون، لام اور با. جبکہ اسمات جو ہے وہ آہستگی سے اور مضبوطی سے ادا ہوتے ہیں. ان کا مخرج مضبوط ہے، مضبوطی سے مخرج کے استعمال سے ادا ہوتے ہیں. یہ حروف اور جو بھی حرف جو ہیں جو فا، را، میم، نون، لام اور با سے مختلف ہیں، وہ سب اسمات کی کیٹیگری میں آتی ہیں. جتنے بھی حروف ہیں جیسے کہ شین ہے تو مخرج جو ہے اس کا مضبوط ہونا ضروری ہے. ایسے ہی جیم ہے تو وہ اسمات کے حروف ہیں، اور باقی سارے حروف جو ہم نے اطلاق میں نہیں ڈالے وہ اسمات کے حروف ہو جائیں گے. اس کے ساتھ الحمدللہ ہمارا جو صفات متضادہ کا جو موضوع ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ. انشاءاللہ اگلے لیسن میں ہم لوگ جو ہے وہ غیر متضادہ پڑھیں گے، اور پھر ہم ایک چارٹ بھی ہے میرے پاس جو انشاءاللہ ریفرنس کے لیے آپ کو یاد رہے کہ کون سے حروف کی کون سی صفت ہے. وہ جیسے میں نے آپ کے ساتھ تصویر شیئر کی تھی مخارج کی، ایسے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ. تو پھر آپ وہ اس کو ایسے اپنی یاد دہانی کے لیے پرنٹ کر لیجیے گا، لگا لیجیے گا، تاکہ آپ کو یاد رہے کہ کس حرف کی کون سی صفت ہے. اور پھر جب آپ اس کی پریکٹس کریں گے تو پھر انشاءاللہ اس کو اپلائی کرتے رہیے گا. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو علم ہے وہ آپ کے لیے فائدہ مند بن جائے اور آپ کی تلاوت بہتر ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنے. جزاکم اللہ خیراً. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.